یا نبی اللہ یا حبیب اللہ حضرات، میری صرف دو باتیں یاد رکھیں۔ کون سی باتیں؟ دو باتیں۔ کون کون سی؟ ایک یہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم سے مشابہت رکھتی ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ اسی کے ساتھ جو جس سے نسبت، جو جس سے محبت رکھے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ یہ بات یہ ذہن میں ہے۔ دوسرا، ماں کی گود بچے کا پہلا اسکول، ماں کی گود بچے کا پہلا اسکول۔ یہ باتیں بہت لمبی ہیں لیکن مختصر انداز میں صلاۃ والسلام ہو جائے گا۔ میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، کیا بولا؟ خبردار۔ جب اللہ نے نماز کے لیے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، بے شک یہ نہیں کہا کہ خبردار نماز قائم کرو۔ جب زکوٰۃ کا حکم دیا وآتوا الزکاۃ، یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ خبردار زکوٰۃ ادا کرو۔ جب روزے کا حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ نہیں کہا کہ خبردار روزے رکھو۔ جب حج عمرے کا حکم دیا واتموا الحج والعمرہ، یہ نہیں کہا کہ خبردار حج اور عمرہ پورا کرو۔ لیکن جب اولیاء کرام کے بارے میں، اولیاء کرام کی شان، اولیاء اللہ کا ذکر کیا تو الا ان اولیاء، خبردار۔ کیا بولا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ سننا ہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ درد و آلام کے مارے ہوئے کیا دیتے ہیں، ہم تو بس ان کی نگاہوں کو دعا دیتے ہیں۔ اپنے والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، اپنے والوں کے، اپنے والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں، اور اللہ اللہ کیے جانے سے نہ ملے اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو یہ نہیں کہا کہ خبردار نماز پڑھو، یہ نہیں کہا کہ خبردار زکوٰۃ ادا کرو، یہ نہیں کہا کہ خبردار روزے رکھو، یہ نہیں کہا کہ خبردار حج ادا کرو، بلکہ اللہ نے جب نماز قائم کے لیے کہا اقیموا الصلاۃ فرمایا، وآتوا الزکاۃ فرمایا، یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، یہ نہیں کہا کہ خبردار روزے رکھو، لیکن جب اللہ والوں کا ذکر فرمایا الا ان اولیاء، بے شک خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف نہ کوئی غم۔ اب آیا یہ حرف تنبیہ آیا، لیکن اللہ رب العزت کی شان یہ ہے، اسے وہ عالم الغیب ہے۔ اللہ کی شان قرآن پاک
عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ معلوم کہ زمانے آئندہ زمانے میں لوگ ایسے بھی ہوں گے، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نمازیں تو خوب پڑھیں گے، روزے تو خوب رکھیں گے، زکوٰۃ تو خوب دیں گے، لمبی لمبی نمازیں ایسے پڑھیں گے ان کے ماتھے پہ جھٹے پڑ جائیں گے، اپنے رات و دن نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، روزے تو خوب رکھیں گے، روزے پر روزہ رکھیں گے، نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، لیکن ایسے زمانے میں آئندہ زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، کچھ ایسے لوگ ہوں گے نمازوں تو پڑھیں گے لیکن اللہ والوں کا انکار کریں گے۔ جب وقت صدیق کی باری آئے گی، جب انہیں نہیں مانیں گے، عمر فاروق اعظم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، عثمان غنی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، مولا علی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، غوث اعظم کا انکار کریں گے، خواجہ غریب نواز کا انکار کریں گے، اعلیٰ حضرت کا انکار کریں گے، بنجارے پیر بابا کا انکار کریں گے، تاج الشریعہ کا انکار کریں گے، بدیع الدین زندہ شاہ مدار کا انکار کریں گے، اولیاء کرام کا انکار کریں گے۔ اللہ نے فرما دیا خبردار ان اللہ والوں سے ٹکرانے کی کوشش مت کرنا، اس لیے بات یہ ہے یہ وہ اللہ والے ہیں کہ اگر ان سے ٹکراؤ گے بجلی کے کھمبے سے ٹکرانے سے جان جاتی ہے اور اللہ والوں کے ٹکرانے سے ایمان چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے کہ اللہ والے ہمیں دیتے کیا ہیں، ان سے کیا ملتا ہے، ان سے ملتا کیا ہے؟ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ ملے اللہ، اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اور بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن کا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں تو یقیناً ہم مصطفیٰ کا دامن تھامنا پڑے گا، اولیاء کرام کا دامن ہمیں لینا پڑے گا، ان کے طور طریقے پر چلنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسے قوم دنیا میں ہوئی بے اختیار اپنی، بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن کا، جو فقیروں کو شہنشاہ بنانا، فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اولیاء کرام کا دامن ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا دامن، ہمارے ہاتھ میں اولیاء کرام کا دامن ہے، لیکن حضرات ہم پکڑے ہوئے حقیقت میں نہیں ہے۔ اگر ہم نے اولیاء کرام کا دامن پکڑا ہوتا تو ہم نماز پڑھتے، مؤذن نے اذان کہی اللہ اکبر شریف میں آئے جب اذان ہوتی تو 36 میل دور بھاگ جاتا ہے شیطان۔ بے شک سبحان اللہ۔ کتنی دور بھاگتا ہے؟ 36 میل۔ اذان کی ضرب لگتی تو شیطان بھاگتا اور جب ختم ہوتی تو پھر آ جاتا، جب اذان ختم ہوتی تو پھر آ جاتا۔ لیکن اگر آپ اپنا علاقہ لو اتنا خوبصورت ہرا بھرا علاقہ جب کبھی کنکرے بازار ہوتی ہے تو شیطان کی ادھر سے بھاگت ہوتا ہے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اذان ہوئی کہ انسان مسجد کی طرف نہیں نکلتا۔ طریقہ تو یہ ہونا چاہیے۔ اب ایک بات کئی بار دوسری بات میں ختم کر رہا ہوں، بات بہت لمبی ہو رہی ہے۔
کہ ماں کی گود بچے کا پہلا اسکول. جیسا طریقہ آپ اپنے گھروں میں اپنائیں گے وہی طریقہ بچوں پر اثر پڑے گا, وہی طور طریقہ بچے سیکھیں گے. یقیناً اولیاء کرام کا ذکر چل رہا ہے, اللہ والوں کا ذکر کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں. جو اولیاء کرام کی ماں وہ تھی کہ وہ ماں کی گود بچے کا پہلا اسکول ہوتا ہے. ماں جب اپنے بچے کو طور طریقہ سکھاتی ہے, ماں جب اپنے بچے کو نماز سکھاتی ہے, ماں جب اپنے بچے کو اچھا طریقہ سکھاتی ہے, اچھا کلمہ سکھاتی ہے. طریقہ یہ ہے کہ جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو اسے کلمہ شریف یاد کرایا جائے, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا جائے, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھایا جائے, اللہ اللہ سکھایا جائے, لا الہ الا اللہ سکھایا جائے. لیکن ہم کرتے کیا ہیں, ہمارے گھروں میں کچھ ایسے کلمات بولے جاتے ہیں. باپ ہے وہ گالی دے رہا ہے, ماں ہے وہ گالیوں سے استقبال کر رہی ہے, بھائی ہے وہ بغیر گالی سے بات نہیں کرتا ہے, تاؤ ہے چچا ہے, طرح طرح کے لوگ اسی خاندان میں, وہ بچہ آوازیں سنتا ہے, چاروں طرف سے گالیوں کی آوازیں سنتا ہے. ہوتا ہے کہ ایسے ہی ہوتا ہے, گالیاں دی جاتی. اگر باپ اگر ماں گھر میں مصلی بچھائی ہوتی, اگر اذان ہو گئی اور اذان ہوتے ہی باپ اگر مسجد کی طرف روانہ ہو جاتا تو وہی چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل پہ نقش ہو جاتا. اس لیے کہ بچے کا دل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, جیسا لکھو گے ویسا ہی لکھ جائے گا, جیسا لکھو گے ویسا ہی لکھ جائے گا. ایک سادہ کاغذ ہے, اس پہ ہم نے اگر گانا لکھا تو وہ گانا لکھا گا, لیکن اگر ہم نے اسی سادہ کاغذ پہ نعت پاک لکھی, اللہ کا کلام لکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا, اعوذ باللہ بسم اللہ یا لا الہ الا اللہ لکھا, وہی لکھ جائے گا. ایسے ہی بچے کا دل کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے, جیسا لکھو گے ویسا ہی لکھ جائے گا. جب وہ بڑا ہوگا تو اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہوا نظر آئے گا, ماں باپ کو گالی نہیں دے گا, ماں باپ کی خدمت کرے گا, ماں کی خدمت کرے گا, باپ کی بات مانے گا. بڑا ہو کر شریعت مطالعہ کا پابند رہے گا, وہ نمازی بنے گا, اور جب وہ نمازی بنے گا تو یقیناً اس کے ماں باپ کے لیے بھی کامیابی ہے, دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے, کامیابی کے منزل میں سبحان اللہ. آئیے سیکھیں. حضرت بختیار کاکی کی 5 سال کی عمر, کتنے سال کی عمر؟ 5 سال کی عمر. آج ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ڈھول تماشے, اگر ماں باپ اگر مان گئے تو پڑوسن نہیں مانتی, یہ ڈھول ضرور بجانا. لیکن اب تو خیر دیکھنے میں کم آتا ہے, ختم ہو گیا. لیکن اے اسلام کے شہزادوں سنو, حضرت بختیار کاکی کی 5 سال کی عمر, ان کی ماں لے گئی عالم صاحب کے پاس. عالم صاحب اسے بسم اللہ پڑھائی. آج پیدائش سے لے کے جوانی تک ہزارہ کتنے رسومات ہوتے ہیں, ناجائز پر مشتمل ہوتے ہیں, لیکن حضرت بختیار کاکی کی زندگی سے سبق حاصل کریں. حضرت بختیار کاکی کی 5 سال کی عمر, آپ کی ماں لے گئی اور بسم اللہ پانی کر دیجیے. عالم صاحب نے پڑھایا, پڑھو بیٹا, بڑے پیار سے بٹھانا, اور بٹھانے کے بعد پڑھو بیٹا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت بختیار کاکی کی 5 سال کی عمر ہے تو آپ نے بھی پڑھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کہاں پڑھو بیٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بختیار کاکی نے بڑے پیارے انداز میں پڑھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالم صاحب نے آگے پڑھایا, اعوذ باللہ بسم اللہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. حضرت بختیار کاکی خاموش ہو گئے, خاموش ہیں. اعوذ باللہ بسم اللہ تو بڑے پیارے انداز میں پڑھ لیا, لیکن لمز شریف کا سبق نہیں پڑھ رہے ہیں. کہا بیٹا, استاد نے سوچا شاید یہ کٹھن معلوم ہو رہا ہے, اس لیے اعوذ باللہ بسم اللہ تو ماں باپ گھر میں سکھا دیتے ہیں. کہاں پڑھو بیٹا, اعوذ الحمدللہ رب العالمین. لیکن بختیار کاکی اب بھی خاموش ہیں, اب بھی خاموش ہیں. استاد نے کہا بیٹا کیوں نہیں پڑھ رہے ہو, پڑھو الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. یہاں سے میں نہیں پڑھوں گا, آپ کے پاس
मेरी माँ लेकर जरूर आई है औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ से नहीं पढ़ूंगा। कहा बेटा कुरान पाक तो यहीं से शुरू होता है, पहला पारा तो यहीं से शुरू होता है। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद तो अलहम्दु शरीफ ही पढ़ते हैं। कहाँ से पढ़ोगे बेटा, कहाँ से पढ़ोगे, कहाँ से पढ़ोगे? तो हज़रत बख्तियार काकी ने कहा सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। सुभान अल्लाह। ये तो 15वां सिपारा है, पिछले 14 सिपारे कौन पढ़ेगा? कहा हुजूर ये तो मुझे 14 सिपारे याद है। कहा बेटा अभी तुम्हारी 5 साल की उम्र है, 5 साल की उम्र ही क्या होती है? फिर 5 साल की उम्र में तुमने कब याद कर लिए, तुम्हें ये कब तुमने हाफिज़ा कर लिया, ये 14 सिपारे कब कर लिए? तो उस बच्चे ने कहा, हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते हैं, हजरत बख्तियार काकी ने कहा है उस्ताद मोहतरम सुनो सुनो, बात ये है कि मेरी माँ 14 सिपारों की हाफिज़ा है। वो सुबह को उठती है, फजर की नमाज अदा करती है, कुरान की तिलावत करने बैठ जाती है, कुरान पढ़ा करती है, कुरान पढ़ा करती है। मैं अपनी माँ की गोद में लेटा लेटा सुना करता था। मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी, कुरान की तिलावत करती जाती थी, वो पढ़ा करती थी, मैं सुना करता था, वो पढ़ा करती थी, मैं सुना करता था। ऐसे ही सुनते सुनते वो मुझे 14 सिपारे याद आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की माँ सबक हासिल करें। आज की माएँ अपने बच्चों को क्या सबक देती हैं? या तो सुबह सुबह उठकर बच्चों पर लान तान, या सुबह सुबह उठकर अपने शौहर पर लान तान। ये भी वबा और हवा आम हो गई, शौहरों की गुस्ताखियां करना। माँ बाप तरह तरह से बच्चों को गालियां देना, इस्तेमाल करना। जब माँ बाप गालियां देते हैं वही असर बच्चे पर पड़ता है। गालियां बंद करो, नमक कम है तो गाली, मेरा ज्यादा हो गई तब गाली, खाना वक्त में नहीं बना तब गाली। गालियों का कब सुधरेंगे? मुसलमान अगर गालियां देगा तो फिर कैसे काम चलेगा? यकीनन अपने ऊपर काबू करो, शरीयत मुतहरा पर अमल पैदा हो, इस्लामी घरों का माहौल बनाओ। जब हमारा इस्लामी माहौल रहेगा, छोटे छोटे बच्चे वे देख रहे हैं कि हमारा भाई गया नमाज पढ़ने, हमारा बाप गया नमाज पढ़ने, हमारी माँ ने घर में मुसल्ला बिछा दिया, हमारी बहन ने घर में मुसल्ला बिछा दिया। यही तौर तरीका बच्चों के दिल पर नक्श हो जाएगा। तो जब बड़े हो जाएंगे तो अपने भाई का भी अदब करते हुए नजर आएंगे, अपने माँ बाप का भी अदब करते हुए नजर आएंगे, अपने खानदान वालों का भी अदब करते हुए नजर आएंगे। तो यकीनन वो दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी कामयाब रहेंगे, मैदान महशर में भी उनका बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको एक और नेक बनाए और हजरत बंजारे पीवा व रहमतुल्लाह अलैहि की बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए।